بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے سامنے چند ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جن پر اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ ان لوگوں کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ تقریباً 50، 55، 60 لوگ ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کی تفصیل اگرچہ میرے ہاتھ پوری مکمل طریقے سے ایک بار تو آئی بھی تھی، کسی نے واٹس ایپ کر دی تھی، لیکن وہ مجھ سے غائب ہو گئی اور اس کے بعد پھر مجھ کو نہیں مل پائی ہے۔ اگر ان صاحب کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو وہ میرے نمبر پر دوبارہ اس کو واٹس ایپ کر دیں۔ عزیز دوستو، اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی کھلے طور پر نافرمانی کرتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہی ہوتی ہے، اور ان پر اس کے رسولوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور تمام تر لعنت کرنے والوں کی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم میں ایک ذکر اور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ احکامات کو یا اللہ کے نازل کردہ قرآن کو یا احادیث رسول کو چھپاتے ہیں، حالانکہ اتنے الفاظ اس میں نہیں ہے، البتہ اس میں صرف اتنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں سے کچھ چیز چھپاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کو ہدایت کے لیے نازل کی تھی، ان تمام تر چیزوں کو چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے میں اپنی طرف سے اپنے فائدے کے لیے کچھ ملا جلا کر کے یا اس کو بالکل اس کو ختم کر کے اپنی طرف سے کچھ دوسرے لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی کو آگے جب ذکر کیا تقریباً 15 آیات کے بعد، جب اسی بات کو ذکر کیا سورہ بقرہ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، جو ان کے عذاب میں نہ کبھی تخفیف کی جائے گی اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، اور نہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا، اور نہ ان سے اللہ تعالیٰ بات کرے گا، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ تو عزیز دوستو، یہ کئی ساری چیزیں ہیں جو آج ہم نے کتاب اللہ کی اتنی ساری چیزوں کو چھپا کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرامین کو چھپا کر اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر کے ہم جو ہے لعنت کے مستحق بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے باز آئیں۔ کیوں؟ آج ہم نے جو دین ہمارے اکابرین نے ہم کو دیا ہے،
آج ہر آدمی اس کو قرآن اور حدیث سے ملا کر کے دیکھے اور ہر آدمی دیکھے کہ جو یہ لوگ بات بتا رہے ہیں کیا قرآن کریم کے اندر ہے یا احادیث رسول کے اندر ہے یا نہیں. تو عزیز دوستو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ قرآن اور حدیث سے ان کی باتوں کا کوئی تعلق نہیں. یہ تو صرف بزرگان دین کی بات بتاتے ہیں, بزرگوں کی بات بتاتے ہیں. اور جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم بزرگوں کی بات کیوں بتاتے ہو, تو یہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ ان کے پیچھے بھی اللہ اور اس کے رسول ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ان کے پیچھے نہ کھڑا کرو بلکہ ان کے آگے لا کر کے کھڑا کرو. اللہ کی قسم چاروں ائمہ کا متفق فتویٰ ہے کہ کسی امام کا فتویٰ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سب سے اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے جو صاحب قبر ہیں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات میری قرآن سے ٹکرا جائے, میری کوئی بات حدیث سے ٹکرا جائے تو اس کو دیوار پر دے مارو اور اس کو نہ مانو. پھر فرماتے ہیں کہ جب اصل حدیث مل جائے, اصل قرآن کریم کی آیت مل جائے, پھر وہی میرا بھی مذہب ہے. عزیز دوستو پھر بھی ہم اپنے آپ کو حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی کہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو محمدی کیوں نہیں کہتے؟ آج ہم اپنے آپ کو دیوبندی, بریلوی اور اہل حدیث اور قادیانی کہتے ہیں, پھر ہم اپنے آپ کو محمدی کیوں نہیں کہتے؟ عزیز دوستو آج ہمارے اوپر افسوس ہے, ہم اپنے آپ کو مسلم کیوں نہیں کہتے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پہلے ہی پارے میں ہمارا نام مسلم رکھ دیا ہے. ہاں, پہلے ہی پارے میں مسلم نام ہمارا رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. مگر افسوس, صد افسوس کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم مسلم نہ بن کر کے دیوبندی بن گئے. ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑا تو ہم مسلم نہ بن کے بریلوی بن گئے. ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑا, ہم مسلم نہ بن کے نہ معلوم کیا کیا بن گئے. عزیز دوستو لیکن افسوس یہ ہے کہ دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اہل حدیث ہیں, ساری چیزیں ہیں, مگر اگر نہیں ہیں تو ایک مسلم نہیں ہیں. آج ہم کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے ہم کو تمام فرقوں کو چھوڑ کر, تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر قرآن کو پکڑنا پڑے گا. ہمیں تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر احادیث رسول کو پکڑنا پڑے گا. اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے بدعتی کو پناہ دی اپنے گھر کے اندر, جس شخص نے بدعتی کو اپنے گھر کے اندر پناہ دی, اس کی حفاظت کی, اس پر اللہ کی لعنت ہے, اس پر رسولوں کی لعنت ہے. عزیز دوستو کتنی سخت بات ہے. اس حدیث کے اندر 3 لوگ ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے کہ اس پر لعنت ہے. 3 لوگ ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جو بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دے. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ بدعتوں میں ملوث ہیں ان کا کیا حال ہوگا جی؟ پھر جب ایک بدعتی کو پناہ دینے پر اتنی بڑی وعید ہے تو بدعت پر عمل کرنا اور بدعت کو نہ چھوڑنے والا کس درجے کو پہنچ جائے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ شراب پینے والے کو توبہ نصیب ہو سکتی ہے, جوا کھیلنے والے کو توبہ نصیب ہو سکتی ہے, اور چوری کرنے والے کو توبہ نصیب ہو سکتی ہے, اور جھوٹ بولنے والے کو توبہ نصیب ہو سکتی ہے, زنا کرنے والے کو توبہ نصیب ہو سکتی ہے. دنیا میں جتنے گناہ ہیں ان تمام تر گناہوں کو کرنے والے کو توبہ نصیب ہو سکتی ہے, لیکن بدعتی کو کبھی توبہ نصیب نہیں ہوتی, کیونکہ جب وہ بدعتوں میں ملوث ہوتا ہے تو وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا تو پھر وہ توبہ کیوں کرے؟ عزیز دوستو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں, اور ہم جب بھی کوئی کام کریں, جب بھی کوئی عمل کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے. صرف 2 ہی چیزیں دنیا میں, اگر کوئی سنت سے ہٹتا ہے تو پھر وہ بدعتوں میں ملوث ہو جاتا ہے. سنت و بدعت عزیز دوستو
یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں فرق کرنا ہم سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بدعتوں سے محفوظ رکھے، سنتوں پر گامزن فرمائے، یعنی کہ شرک سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، محفوظ رکھے، اور توحید پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم فرمائے، کفر سے ہماری نجات فرمائے، اور ایمان سے ہم سب کو مزین فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اگر کوئی جذبات میں غلط بات نکل گئی ہو زبان سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے دلوں سے صاف کر دے اور ہم سب کو معاف فرما دے، اور حق باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، ان پر عمل کرنا بھی آسان فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مکمل طریقے سے قرآن اور حدیث پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔